Assalamu alaikum. My name is Fariha Faisal. By profession, I am a fashion designer, and I was attached to education side for like 13 years, and I am a cancer survivor as well. "16 years back, I was diagnosed with this cancer, اور میری شادی کو تقریباً 6 month ہوئے تھے، اور آئی واز ڈائگنوز ود سیکنڈ گریڈ. اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، تو یہ سیکنڈ اسٹیج کی تھرڈ لیول تھا اور تھرڈ اسٹیج کا فرسٹ لیول تھا. اور اس میں جو کینسر کی ٹائپ تھی وہ کلیئر سیل کارسینوما اس کو بولتے ہیں وہ ہیں. اور پاکستان میں شوکت خانہ میں، کیونکہ 13 سال پہلے جو ہے صرف 16 ایئرس بیک صرف شوکت خانہ میں اس کا ایک وہ سورس ہے، تو وہاں پہ صرف جو میرے علم میں ہے وہ صرف 2 پیشنٹ تھے اس کینسر کے. ٹریٹمنٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، اور وہ بڑا پینفل ہوتا ہے. تو میں کسی بھی جو پیشنٹ جو بھی ٹریٹمنٹ اپنا کرا رہے ہیں یا جن کو ڈائگنوز ہوا ہے، ان کو میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ جی کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. سوری، بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ فزیکلی بہت اپنے آپ کو ویک فیل کرتے ہیں اوبویسلی، کیونکہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے ایموشنلی اور مینٹلی بھی آپ لوگ تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بیسٹ بات یہ ہوتی ہے، کیونکہ جو مطلب میں نے اپلائی اپنی لائف میں کی ہے، کہ آئی جسٹ کیپ آن لیونگ مائی لائف. کہ جیسے فار ایگزامپل جس دن مطلب میں نے کیمو پہ جانا ہوتا تھا، اس دن میں کہتی تھی کیونکہ میری ہر ہفتے کیمو ہوتی تھی، میری کیمو کی ڈوز بہت لائٹ تھی، تو میں اس میں یہ کہتی تھی کہ ہر ویک جو میں نے کیمو پہ جانا ہے تو آئی ول بی ویئرنگ اے نیو ڈریس. میں اس پہ ایک نیا ڈریس پہن کے جاتی تھی. ٹھیک ہے، کہ آج پھر اس کے بعد مجھے پتا کہ 2-3 دن میری طبیعت خراب رہے گی، تو میں یہ لازمی کرتی تھی. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے. آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے، جیسے آپ ٹی وی دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ تھوڑی سی اگر واک کر سکتے ہیں وہ کریں. اپنے کھانے فوڈ کا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، اچھا فوڈ کھائیں، تازہ کھانا کھائیں. تو یہ سب چیزیں میں نے کی. اور اس کے علاوہ میں سورۃ الرحمان بہت سنتی تھی. اور پھر جب ایک دفعہ جب ہمارا ٹریٹمنٹ پورا ختم ہو گیا، جب 6 month کا ہمارا پراپر جب سارا ٹریٹمنٹ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد میرے جو ڈاکٹرس تھے، جب انہوں نے میری دوبارہ بایوپسی کرائی، تو اس میں وہ دے ور ناٹ ہیپی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نو، شاید ہمیں نا یہ مطلب وی ہیو ٹو ریموو سم آف یور آرگنس. تو اس ٹائم میں کافی زیادہ جو تھی وہ آئی واز ٹوٹلی ڈیوسٹیٹڈ، کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچھا اب کیا، مطلب دس واز لائک میں نے اتنا ٹریٹمنٹ اتنے کانفیڈنس اور اس سے کرایا، اور اب ایک یہ چیز آ گئی ہے. تو پھر خیر میں نے کافی مطلب دعائیں شوائیں اور سارا کچھ کیا. تو آفٹر 1 week پھر انہوں نے دوبارہ ڈیسیجن لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، وی ول لک، مطلب ہم دیکھیں گے اس کو کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم اس کو صرف آبزرو کریں گے. تو پھر اس کے بعد میرے فالو اپس ہوتے رہے اور اس طرح سے چیزیں چلتی رہی. تو آفٹر 6 month، اس کے بھی 8-9 مہینے کے بعد، جب وہ ایک آبزرو والی سچویشن چل رہی تھی، تو دے فائنڈ سم تھنگ سسپیشیس ان مائی اسپائن ایز ویل. وہ ان کو ایک وہاں پہ کوئی نوڈ نظر آیا. تو وہ بیسیکلی انہوں نے جب اس کو ٹیسٹ کیا، اس کی بایوپسی ہوئی، تو دیٹ واز لائک اے ٹپیکل ٹائپ وہ چیز تھی، کہ نہ وہ اٹس ناٹ آن دا کینسر سائڈ اینڈ اٹس ناٹ ایون آن گڈ سائڈ. ڈیو ٹو مائی ہسٹری انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کا نا دوبارہ سے آپ کو ایک ریڈیو تھراپی والے جو ہے آپ کو کنٹریکشن کی طرف جانا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد وہ بھی ہوا. اب جب ٹریٹمنٹ ایک اوور ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ ایموشنلی، مینٹلی اور فزیکلی بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے. فزیکل امپیکٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے دماغ میں اور جو آپ ایموشنلی ڈاؤن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے گرد گرد، وہ ایک ٹوٹل ایک نیو ورلڈ ہوتا ہے. تو پہلے آپ اس میں سے ہیل ہوتے ہیں، اور پھر آپ مطلب کچھ کر سکتے ہیں، مطلب ایک پرپزفل لائف، اور اس طرح سے اس طرف آپ موو آن کرتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کی فیملی کی ہوتی ہے. تو اس میں اپنی اس ساری سچویشن میں اپنے ہسبینڈ کو بہت بڑا کریڈٹ دوں گی، بیکاز ہی واز آلویز دیئر فار می. اور ابھی تک تو مطلب ہی میڈ شیور کہ میں اپنی پوری پریکاشنز پوری احتیاط کروں. تو یہ ایک سپورٹ ہوتی ہے آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے. تو مطلب میرے لیے مائی ہسبینڈ از اے بگیسٹ سپورٹ ان دیٹ ہول سچویشن. اور مطلب آپ کی جو لائف کے ریئل ہیرو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. اب جو ہے جب میں اپنے ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا حال پوچھنے سے پہلے میرے ہسبینڈ کا حال پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں. دے ایکچولی آنرڈ ہم.
اچھا اب یہ میں نے آپ کو اسٹوری تو اپنی سنا دی ہے کہ جی مطلب کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو گیا، اوور ہو گیا، اب اٹس بن لائک 16 ایئرز، میں بالکل ٹھیک بھی ہو گئی ہوں. تو یہ اب ٹھیک ہونے کے پیچھے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو میرے جب مطلب جب میرے کینسر کو 4-5 سال ہو گئے تھے، پھر میری مدر کا بھی ٹریٹمنٹ ہوا یہی شوکت خانم سے، ان کو بھی کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا. اس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو دیٹ واز ویری ایک ٹرننگ پوائنٹ جس میں مطلب اگین آئی واز گوئنگ تھرو اے لاٹ کہ مطلب میں ایموشنلی بہت زیادہ مطلب پھر دوبارہ سے کہ بھئی یہ کیا ہے، مطلب میں نے ایک ٹریٹمنٹ بھی کرا لیا اور اس کے بعد میں دوبارہ ایک ایسی اسٹیٹ میں آ گئی ہوں. اس کے علاوہ میں کورس پہ گئی، وہ یوگا سے ریلیٹڈ کورس تھا، مائنڈ فلنس کا کورس تھا. میں اتفاق سے اس پہ چلی گئی اینڈ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف کہ مطلب میں نے پہلے اپنے فادر کا اس کو اوور کم کیا. پھر اس کے بعد میرے ساتھ بہت زیادہ پھر وہاں پہ وہ جب ان کی اس میں جاتی تھی، وہاں پہ بریدنگ ایکسرسائز کراتے ہیں، یوگا کراتے ہیں، میڈیٹیشن کراتے ہیں. تو میں جب یہ سب کر رہی تھی تو پھر وہاں پہ وہ یہ بات بہت کہتے ہیں آپ مائنڈ سے بہت ساری چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں. مائنڈ سے بڑا پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھا مائنڈ سے کیسے چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. بٹ آنیسٹلی پھر میں نے اس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کیا. میں نے بہت ساری مطلب میں میڈیٹیشن جب میں میڈیٹیٹ کرتی تھی تو میں اپنی مطلب جو میرے سائیڈ افیکٹس تھے ان کے بارے میں سوچ کے کہ ان کو میں کیسے اوور کم کروں، کیونکہ آبویسلی جب بھی آپ کو اس چیز سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو پھر اس میں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچ کے مطلب ان کو مطلب مینیفیسٹ کرتی تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، اور پھر اس طرح کہ جی میری ہیلتھ امپروو ہو رہی ہے تو اور میری امیونٹی بہتر ہو رہی ہے. اور میں نے اس کے بعد ایکسپیرینس کیا ہے کہ ناؤ آئی ایم اے بیٹر پرسن. میں اپنا بہت زیادہ مطلب فزیکلی ایکٹیو ہوں، اور میری امیونٹی بہت مطلب اچھی ہو گئی، اور میرے بہت سارے جو سائیڈ افیکٹس تھے وہ مطلب اٹس لائک اے میریکل، وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. پھر اس کو مطلب اوبیسلی پھر میں اب زیادہ جاتی ہوں. تو اب میں ہمارے جرنی ٹو جوائے کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں والنٹیئر بھی کرتی ہوں. تو ایک وہ جو پیس اور بلس ہوتی ہے آپ کو ان سے وہ ملتی ہے. پھر پلس آپ اپنے سیلف کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور جو میں آج آپ لوگوں سے یہ بات بھی کر رہی ہوں، دس آل ہیلنگ ہیپن ان دیٹ کورس. مطلب اس پریکٹس کو کرنے سے، میڈیٹیشن کرنے سے، بریدنگ ایکسرسائز کرنے سے now I am able to talk to so many people, thousands of people right now, کہ مجھ میں یہ کانفیڈنس، ایک ان نون سا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ مجھے اس طرح سے بات کرنی ہے اور مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ایک چیز ہے، مطلب کہ یہ دس از اے چین ریئیکشن. بیکاز وی آر ناٹ ہیئر ٹو جسٹ کم ڈائی اینڈ ڈیزالو. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان لائف. وی ہیو ٹو لیو اے بیٹر ورلڈ. یہ مت دیکھو کہ زندگی میں کتنے لمحے ہیں، یہ دیکھو ہر لمحے میں کتنی زندگی ہے. مر کے جینے سے بہتر ہے کہ آپ جی کے مریں.